سید منور صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ایک ہفتے سے جو بھی پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس پر آپ کی بہت گہری نظر ہے. کل جو ہے نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہونے کو جا رہا ہے اور یہ ایسے وزیر اعظم نامزد کیے گئے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے جن پر پہلے سے رینٹل پاور کیسز کے حوالے سے کرپشن کے چارجز ہیں اور ان پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ اس سلسلے میں صدر آصف علی زرداری کے فرنٹ مین کے طور پر بھی ہیں. تو آپ اور سپریم کورٹ نے بھی جو ہے اس حوالے سے جو ہے تحقیقات کا جو ہے وہ حکم آلریڈی دیا ہوا اور یہ اسی ایل پر بھی تھے. تو آپ کل کی جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارے جو ہے نئے وزیر اعظم آنے سے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ ساڑھے 4 سال میں جو ناٹک رچایا گیا ہے کی نفی کی ہے اور لوگ یہ نعرے لگانے لگے ہیں کہ ہمیں بجلی چاہیے، جمہوریت نہیں چاہیے. کہ حکومتوں کا یہ فرض ہے جو جمہوری حکومتیں ہوں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ تسلیم کریں. تو جو حکومت سپریم کورٹ کو نہیں مانتی اور اس کے خلاف مسلسل چارج شیٹ کرتی ہے، واویلا کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو جمہوری بھی کہتی ہے. بالکل اسی طریقے سے پارلیمنٹ نے 2 مرتبہ جو متفقہ قراردادیں منظور کی اور وزیر اعظم صاحب کی سرکردگی میں جو اے پی سی بلائی گئی اور وہاں پر جو متفقہ قرارداد منظور ہوئی، اگر ان تینوں قراردادوں پر بھی 1% عمل نہ ہو تو جمہوریت آخر کس چیز کا نام ہے؟ خرد کا نام جنو رکھ دیجیے، جنو کا نام خرد رکھ دیجیے اور جو چاہے آپ کا اس میں کرشمہ ساز کرے. اس لیے کل کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا ہے کہ جو نام اب پرائم منسٹر کے لیے آ رہا ہے ان کا نام تو ویسے ہی ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر بھی ہے. ان کے بارے میں رینٹل اس کے حوالے سے جو الزامات لگے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے. سپریم کورٹ اس کے بارے میں ریویو دے چکی ہے. تو یہ تو کنفرنٹیشن کی طرف پیپلز پارٹی معاملات کو لے جا رہی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ان کے پاک صاف لوگ مشکل سے ملیں گے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہاں 80 آدمی 85 آدمی اگر وزیر بنتے ہیں تو وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. انہیں خود اس وقت لو پروفائل لے کر وزیر اعظم کے حوالے سے اس وقت کو گزارنا چاہیے تھا، لیکن یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے آدمی کو آگے بڑھا رہے ہیں جس کے نتیجے میں حالات مزید بگڑیں گے اور حالات کے سدھرنے کی امید جو ہے دم توڑ جائے گی. منور صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ کنفرنٹیشن کی طرف جو ہے معاملات جا رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں فریش جو الیکشن ہے وہ مسائل کا حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے کانسٹیٹیوشن اور قانون کے حوالے سے کوئی اور حل مسئلے کا نہیں ہے. الیکشن بھی کوئی امرت دھارا نہیں ہے. اگر اس کو رد کرنے کی کوشش کی جائے جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1977 میں کی تھی اور پی این اے کی تحریک اس کے خلاف چلی تھی، اگر اس کے نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو بھی کنسنٹریشن ہے. اور پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ ہی محاذ آرائی کا ہے. ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا کر مشرقی پاکستان کو ہم سے الگ کیا تھا. جو جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، یہ بات کہی تھی. جو جائے وہ ایک طرف کا ٹکٹ لے کر جائے. یہ تمام چیزیں محاذ آرائی کی ہیں، تصادم کی ہیں. حالانکہ الیکشنز کے نتیجے میں پارٹیوں کا خط کارڈ بھی طے ہو جاتا ہے، ان کا ایجنڈا اس کی ترجیحات بھی طے ہو جاتی ہیں. اگر اس پر اکتفا کریں اور فیصلوں کو تسلیم کریں مینوان تو میں سمجھتا ہوں حالات بہتر ہوتے ہیں. تو اس وقت کے کانٹیکسٹ میں جو نیا نام راجہ صاحب کا آیا ہے وزیر اعظم کے لیے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ آبیل مجھے مار والی پالیسی ہے اور پھر جوڈیشری کو برا بھلا کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. کارروائیاں کیوں نہ ہوں؟ اگر یہ جمہوری طریقے سے عمل درآمد کریں چیزوں پر تو کارروائیاں نہ ہوں. لیکن کیونکہ یہ ایسا نہیں کرتے اس لیے حالات کی خرابی جو اس کا رونا سب لوگ روتے ہیں. منور صاحب آپ نے جس طرح جو ہے میاں صاحب کی بات سنی، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کو بھی گندا کیا گیا، عدلیہ پہ بھی انگلیاں اٹھی، حکمران جو ہیں ان کی کارکردگی بھی سامنے آئی. اور اسی حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی ادارہ ہے تو ہمیں فوج اس حوالے سے جو ہے کچھ بری زبان نظر آتی ہے. یہ سب چیزیں کیا ایک سسٹمیٹیکلی ہو رہی ہیں یا اس پردے کے پیچھے آخر کون ہے جس سازش کی اس وقت میاں صاحب نے بھی بات کی؟ آپ نے کی آخری بات میں تو جو سوال ہے وہ دوسرے لوگوں کے بولنے کی وجہ سے گم ہو گیا. میں جو سمجھ سکا ہوں اس کے مطابق بات کرتا ہوں. دیکھیے فوج کا حوالہ دینا جو ہے یہ بہت ہی بڑا غیر جمہوری رویہ ہے. اور اگر ہمارا کوک کھانا اچھا نہیں پکاتا تو ہم درزی کے کھانا نہیں پکوائیں گے، چاہے درزی بہت اچھا کام کرتا ہو. اور اگر ہمارا درزی کپڑے خراب سیتا ہے تو ہم خاکروب سے اس کے حصے کا کام نہیں لیں گے. فوج کا جو کام ہے ہمارے فرنٹیئرز کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، جغرافیائی بھی
اور بعض لوگوں کے نزدیک نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا، وہ اسی کے لیے مختص ہونی چاہیے. کسی فرسٹریشن کے نتیجے میں اور اپنی غلط اور خراب کارکردگی کے نتیجے میں اگر ہم فوج کی طرف دیکھنا شروع کر دیں تو پہلے بھی تجربات سے گزر چکے ہیں. اگر پہلے رائے مختلف تھی تو رائے بدل جانی چاہیے، تجربوں سے سیکھنا چاہیے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ فوج کی کارکردگی کو بھی ہم خراب کرتے ہیں جب ان کو سیاست میں گھسیٹ لیتے ہیں یا وہ خود آ جاتے ہیں، اور اپنی جو مسائل ہیں اور حالات کی خرابی ہے اس سے بھی نبردآزمہ نہیں ہو پاتے. تو میرے نزدیک انسٹیٹیوشن تو اگر کوئی کام کر رہا ہے جینوئنلی اور وہ فوج کا انسٹیٹیوشن ہے تو اپنے دائرے میں اس کو کام جاری رکھنا چاہیے. منور صاحب، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن سوال یہ نہیں، فوج کی طرف نہ کوئی دیکھ رہا ہے اور نہ ہی ایسی بات کی گئی ہے. بات یہ کی جا رہی ہے کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ریاست کے اہم ستون جو ہیں، جس میں عدلیہ ہے، ہمارے سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، ایون میڈیا ہے، تو کیا اس وقت ہم دیکھتے ہیں ان پہ جو انگلیاں اٹھی ہیں، کیا یہ کسی سازش کا حصہ ہے؟ سسٹمیٹیکلی ان کو کمزور کیا گیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ جزوی طور پر درست ہے، میڈیا پر بھی انگلیاں اٹھی ہیں، لیکن میڈیا کو بھی اپنا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے ریویو کے لیے، احتساب کے لیے. اور جن لوگوں پر بالخصوص انگلیاں اٹھ رہی ہیں ان کے حوالے سے اگر میڈیا اپنے حصے کا کام یہ کر لے اور اپنی تطہیر کے حوالے سے اور صفائی کے حوالے سے ذمہ داری پوری کرے تو یہ انگلیاں اٹھنی بند ہو جائیں گی، اور اٹھیں گی تو اس کا فائدہ پہنچے گا میڈیا کو. یہی معاملہ عدلیہ کا ہے، لیکن عدلیہ کے خلاف تو سازش بڑی حد تک ایکسپوز ہو گئی ہے، بے نقاب ہو گئی ہے. اس کے جتنے ڈانٹے جہاں جہاں ملتے تھے وہ سارے لوگوں نے ٹریس کر لیے ہیں، اور لوگ حتمی نتائج تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ کون سی سازش تھی کہ جو عملاً چیف جسٹس کے خلاف تھی، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے تھی، بلیک میل کرنے کے لیے تھی، ان کو ڈی فیس کرنے کے لیے تھی. انہوں نے کیونکہ خود ہی سو موٹو ایکشن لے لیا اپنے بیٹے کے حوالے سے، اس کو عدالت پہ بلا بھیجا اور پھر اس پینل سے بھی الگ ہو گئے جس میں وہ خود بھی تھے اور بیٹا کا کیس بھی تھا. تو یہ تمام معاملات جو ہیں اس نے اس صورتحال کو، اس بگڑی کو انہی کے اوپر الٹ دیا جنہوں نے سازش بنائی تھی. سید صاحب، میں بات کر رہی تھی کہ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ تمام مسائل کا حل جو ہے نئے انتخابات ہیں. میاں صاحب نون لیگ کی جانب سے بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا مسائل کا حل انتخابات ہیں. ڈاکٹر نفیسہ نے یہ کہا کہ مسائل کا حل انتخابات ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، ہم کون سا انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، کوئی چور دروازے سے تو آئے نہیں. اب یہ بتائیے گا کہ یہ ٹرائنگل بن گئی ہے ایک ہی موقف کے حوالے سے. تمام سیاسی پارٹیاں اس وقت جو ہے اپنی شفافیت پیش کر رہی ہیں، عوامی مسائل ان کا حل، وہ سچویشن کی کلیئرٹی وہ نظر نہیں آ رہی. ہر الیکشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل حل نہیں آتے، مورد الزام یہ ٹھہرایا جاتا ہے کہ جو ہمیں مسائل ہیں وہ ورثے میں ملے ہیں. آخر یہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے لوگوں نے بالکل صحیح رخ کے اوپر تجزیہ کیا ہے. یعنی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بلا شبہ انتخابات کو امرت دھارا تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہمارے کانٹیکسٹ میں کوئی اور وے آؤٹ نہیں ہے، کوئی اور آپشن ہمارے پاس ہو تو ہم اس پر ضرور غور کریں. پیپلز پارٹی سے انتخابات کا مطالبہ تو مڈ ٹرم کے حوالے سے بالکل پچھلے 2.5-3 سال سے ہو رہا ہے، اور وہ اس کی بنیادی وجہ اور سبب جو ہے وہ ان کی کارکردگی ہے. جتنے مسائل کا جنگل انہوں نے اگایا ہے اور حالات کی خرابی پیدا کی ہے. پورا سندھ جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہے. بلوچستان میں بھی ملٹری آپریشن ہے اور ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. چیف جسٹس روز چلاتے ہیں کہ یہ تمام جو اغوا ہو رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں ان کو، یعنی یہ ایک سے ایک مسئلہ جو ہے آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. تو پیپلز پارٹی کو خود بھی سمجھنا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1977 میں قبل از وقت انتخابات کا اعلان اسی لیے کیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کے نتیجے میں حالات مزید بہتر ہو جائیں گے. تو اگر سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو کوئی دشمنی کی وجہ سے، انتقام لینے کی وجہ سے یا رد عمل کے طور پر یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ملکی حالات کے تجزیے میں اس نتیجے تک پہنچے بغیر رہا نہیں جا سکتا کہ مڈ ٹرم تو اب نہیں کہہ سکتے، تقریباً فل ٹرم ہی ہو گئی ہے، لیکن قبل از وقت انتخابات کا ہونا جو ہے وہ ایک راستہ سجھائے گا، دکھائے گا. کیونکہ پیپلز پارٹی جس پرائم منسٹر کے تحت 4.5 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکی، گڈ گورننس کا اظہار نہیں کر سکی، اس سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ اگلے 6 مہینے کے اندر وہ حالات کو سدھار دے گی، اور وہ بھی ایک ایسے فرد کے ذریعے جس کے اوپر سوالیہ نشان بہت سارے لگے ہوئے ہیں. تو میرے نزدیک اس پر برا نہیں ماننا چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم چور دروازے سے نہیں آئے. کوئی نہیں کہہ رہا یہ، آپ بالکل فرنٹ ڈور سے داخل ہوئے ہیں اور پھر اتحادی سیاست کے نتیجے میں برسر اقتدار ہیں. حالانکہ میں یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ مفاہمت کے نام پر پیپلز پارٹی نے سندھ میں دہشت گردوں کو پناہ دے دی ہے.
اپنی گود میں ان کو بٹھا لیا ہے اور نام مفاہمت کا استعمال ہو رہا ہے اور پورے ملک کے اندر بھی اس سے ملتی جلتی صورتحال ہے. تو ٹھیک ہے, یہ وقت گزر گیا ہے جس پر اعتراض ہونا تھا, اعتراض ہو چکا ہے. آئندہ کے حالات میں پیپلز پارٹی کو بھی اس سے ایگری کرنا چاہیے اور سب کے ساتھ مل کر یہ طے کرنا چاہیے کہ اس وقت نئے انتخابات کائنڈلی اس کی وضاحت کیجیے گا کہ پیپلز پارٹی نے کن دہشت گردوں کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ گود میں بٹھایا ہوا ہے. جی منور صاحب, ذرا اس چیز کو تھوڑا سا واضح کیجیے گا کہ پیپلز پارٹی نے کن دہشت گردوں کو جو ہے اپنی گود میں جو ہے وہ پناہ دی ہوئی ہے. دیکھیے, جب الزامات لگتے ہیں تو اے این پی کہتی ہے پیپلز این کے ایم یہ کام کر رہی ہے ٹارگٹ کلنگ کا, این کے ایم کہتی ہے اے این پی کر رہے ہیں. جب یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بولتے ہیں تو بالکل سچ بول رہے ہوتے ہیں اور پیپلز پارٹی نے اپنی اکثریت کے باوجود مفاہمت کے نام پر اگر ان کو پناہ دے رکھی ہے تو شہر کراچی میں کسی اور کا نام دہشت گردی کے ٹارگٹ سے, گولی بند لاش کے حوالے سے, بھتہ خوری کے حوالے سے کسی اور کا نام نہیں آتا, انہی کا نام آتا ہے. یہ موجود ہے ان کے حوالے بھتہ خوری کے بھی اور گولی بند لاش کے بھی, اور پیپلز پارٹی نے ان کی سرپرستی کی ہے, مسلسل ان کو آگے کی طرف بڑھایا ہے اور جو حالات تھے اس میں ان کو موقع دیا ہے اس بات کا کہ وہ گورن کریں.